روپے خرچ ہوں گے اس کے لیے جو پیسے بحریہ کے اکاؤنٹ میں ہیں اگر ان میں سے دے دیا جائے تو یہ جلدی بنا دیے جائیں گے، کیونکہ اگر ہمارے پاس پیسوں کا ایشوز ہے، کیونکہ وفاقی حکومت ہمیشہ آپ سب یہاں پہ رہتے ہیں، اسمبلی کو کور کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال 25 سے 30% ہمیں کم دیا جاتا ہے جو ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جو ہمیں فگر دی جاتی ہے جس کے تحت ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں۔ تو این ایف سی پہ تو عمل نہیں ہو رہا، وہ 2010 میں صرف پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کرایا اس پر عمل، 2015 میں میاں صاحب نے بھی نہیں کیا، 2021 آ گیا خان صاحب بھی نہیں کر رہے۔ وہ اضافہ تو اپنی جگہ پہ جو ہم سے کمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں، فنڈ ہوتا ہے، بجٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی ہر سال 25 سے 30% نہیں دیا جاتا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ وہاں سے ہمیں سپورٹ ملے، ادروائز ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے نا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں جو ہے نا سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان نے نئے انکشافات کیے، پول کھول دیے ان کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ عدالتی ایک اور دھوکے بازی ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ایک سیاہ دھبا جو ہے نا وہ اعلیٰ گلے ان پر ہے، اس کی پیشانی پر ہے، یہ ایک نیا سیاہ دھبا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت المیہ ہے اور یہ حقیقتیں ہیں جو یہ بعد میں آتی ہیں، اور اس جو وقت ہوتا ہے اس وقت تو بڑی ان کی جے جے کار کی جاتی ہے، ان کو بڑا آسمان پہ چڑھا دیا جاتا ہے، بعد میں یہ حقائق کھلتے ہیں کہ اصل حقیقتیں کیا تھیں اور وہ کیا ہیں۔ تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ بہت غلط بات ہے اور اس کو اور مزید اس کی تفصیلات آئیں گی تو ہم بات کریں گے۔ اس وقت ناظم جوکیو قتل کیس سے متعلق ہو یا معاملہ شہزاد کوٹ کا ہو، پیپلز پارٹی کے ارکان پر ان قتل کے الزامات لگ رہے ہیں۔ بطور پیپلز پارٹی سندھ حکومت نہیں، ان ارکان سندھ اسمبلی جو کہ اس وقت جنہوں نے مخالفت ناظم جوکیو کیس میں درندگی کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے پیپلز پارٹی نے بطور پارٹی کیا ان کے خلاف کارروائی؟ جی بالکل، دیکھیں میں آپ کو اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھ لیا، اور آپ سب اس پہ ضرور فوکس کریں اس چیز کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی بھی بااثر شخصیت اگر کسی اس میں نامزد ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو تو فوری طور پر وہ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے، اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خصوصی احکامات ہیں اور چیف منسٹر سندھ کے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کا ہمارے اراکین اسمبلی یا کوئی بااثر اس میں انوالو ہے اس پر ایکشن بھی ہو، ایف آئی آر بھی ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ ناظم جوکیو صاحب کا جو یہ قتل ہوا، مرڈر ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی دکھ ہے، اور ان کے لواحقین کے دکھ میں ہم شریک ہیں۔ اور آپ نے کہا اسی وقت اس ایم پی اے کو سرنڈر کرایا گیا، اس نے گرفتاری پیش کی، اور اب قانون کے اس میں ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اسی طرح جو لاڑکانہ میں ہوا، تو جس کے لیے انہوں نے ایف آئی آر کہیں وہ ایف آئی ہوئی ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، کوئی پروٹیکٹڈ بیل وغیرہ تھی اس کا بھی آئے گا، لیکن رات بھی ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی پروٹیکشن دے اپنے اس طرح کے لوگوں کو جو ابھی ان کے خلاف مقدمے ہیں، جب ساری چیزیں سامنے آئیں، کورٹ میں چل رہا ہے سارا قصہ، لیکن کسی کو پروٹیکشن نہیں دی جاتی۔ اس کے برعکس ہمارے بہت سارے دوست ہم پر الزام لگاتے ہیں، میڈیا میں آ کے آپ کے ساتھ بھی آ کر بات کریں گے، وہاں بھی جا کر بہت زیادہ شور کرتے ہیں، کاش یہ اس وقت بھی وہاں گئے ہوتے جب کے پی میں، جب پنجاب میں، جب وہاں پہ مرڈرز ہوئے تھے، جب وہاں کے اراکین اسمبلی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے ان کے خلاف ایف آئی آریں ہوئیں، وہ بھی دیکھیں کہیں کوئی گرفتاری ہوئی ہے یا کہیں پہ کسی پر کوئی ایکشن ہوا ہے۔ یہ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا کہ چلیں اگر انہوں نے کیا ہے تو میں آپ کو یہ وضاحت دے رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین کے احکامات پر، چیف منسٹر سندھ نے اپنے اراکین اسمبلی کے خلاف ایکشن لیا ہے، لیکن وہاں پہ ایسی بات نہیں ہوتی اور پھر تنقید کا نشانہ بھی ہمیں بنایا جاتا ہے۔ جو ہے وہ ایک ماہ سے روک پوش ہیں، وہ کیوں نہیں، یا تو گرفتاری کیوں نہیں دے رہے، وہ کورٹ میں کیوں نہیں جا رہے، یہ
دیکھیں وہ بھی انتقام کی سیاست کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ان کو انہی اعلیٰ عدالتوں نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں بنتی اور ان کے خلاف یہ کیس غلط ہے. اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے. وہ کورٹ میں دیگر جگہوں پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ سرخرو ہوں گے جو ان پر اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ ان کی جب ضمانت ہوئی تو جو فیصلہ تھا اس میں بہت کلیئر لکھا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر اس طرح تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جی دیکھیں ہمارے رابطے ان سے نہیں ہیں. ابھی یہ خبر میڈیا پہ ہی آئی تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں رجوع کیا تھا اپنی ضمانت کے لیے، اور جس پر کوئی ٹیکنیکل آبجیکشن لگا ہے آپ ہی کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے. جی دیکھیں جو بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو بھی منصوبے ہوتے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ پروجیکٹ بہت اہم پروجیکٹ ہے لیکن اگر اس کی الائنمنٹ میں وہاں کے لوگوں کو دشواریاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کے گھر مسمار ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پرابلم آتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی الائنمنٹ کو چینج کرنا ہمارا فرض ہے. کیونکہ ہم یہ جو بھی پروجیکٹ بناتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے بناتے ہیں. اگر لوگ ہی اس سے ناخوش ہوں تو پھر اس وجہ سے اس میں تعطل آیا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہوگا. تھوڑا سا اگر اس کی الائنمنٹ ہے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ان پر عمل کیا جائے. ایک آپ سے وعدہ آپ لینا چاہتے ہیں، ایک وعدہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ابھی تک ٹی وی چینل کے ورکر ہیں جن کی بقایا جات نہیں ملی، ان میں اکرم بلوچ صاحب بھی شامل ہیں. کیا آپ اس اسٹیج میں وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی بقایا جات ہیں اس کے مالک سے دلوائیں گے؟ جی بالکل ہم نے دیکھیں یہ میرا وعدہ تو میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایات ہیں کہ جو بھی بزنس آپ دے رہے ہیں میڈیا ہاؤسز کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اپنے لوگوں کو نہ نکالیں اور ان کی تنخواہیں ضرور دیں. تو ہم نے یہ جتنی لائبلٹیز یا جو بزنس دے رہے ہیں ہم اس میں ان کو انشور کرتے ہیں. آج جو آپ اکرم صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق کیپٹل سے ہے. میں وعدہ کرتا ہوں ان کے جو مالکان ہیں ان سے میں خود بھی بات کروں گا. ہمارے جو منسٹر ہیں انفارمیشن کے سعید غنی صاحب وہ بھی بات کریں گے اور انشور کریں گے کہ ان کے جو بھی بقایا جات ہیں وہ ان کو ملیں. اسی طرح کسی اور دوستوں کے ہوں تو ان پر بھی عمل کرایا جائے گا. آپ کے وعدے کے بعد اگر اس سے نکال دیں تو پھر یہ کو بھی سوچیں گے، لیکن اگر وہ ایسا کام کریں گے ہے تو بڑے حق بجانے پہ. گیس کا بحران ہونے جا رہا ہے، ان سے گیس نکلتی ہے، شیڈول کرنے جا رہا ہے، سنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 30 گھنٹے گیس. دیکھیں ہمیشہ یہ ایشوز رہے ہیں. سندھ سب سے زیادہ گیس جو ہے پروڈیوس کرتا ہے لیکن ہمیں اپنا وہ شیئر نہیں دیا جاتا. پورا ملک ہمارا ہے، ہم بالکل اپنا حصہ دوسرے صوبوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہاں بھی ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، لیکن جو ایک پراپر شارٹیج ہو وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی جائے. لیکن یہ حق ہوتا ہے ہمیشہ اس صوبے کا جہاں سے یہ پروڈیوس ہو کہ اس کو کچھ زیادہ دیا جائے، لیکن ہم اپنے ملک کے دیگر بھائی بہنوں کا بھی ہمیں احساس ہے. گرین لائن منصوبے کی باتیں دعوے کیے جا رہے تھے، اس مہینے اس کا افتتاح کیا جائے گا، 80% آ چکی ہیں، ابھی تک افتتاح نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اس طرح کے ایشوز ضرور آتے ہیں کہ اب یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ 2016-17 میں بھی آپ یہ ہم سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ بھی جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ گرین لائن کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہے، سندھ حکومت کی نااہلی ہے، بسیں نہیں لا رہے. اور پھر خان صاحب نے بھی آ کے 2018 میں کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ بسیں بھی میں لے آؤں گا، اور اس وقت بھی وہ 18 میں اس کا افتتاح کر رہے تھے، پھر 19، پھر 20، پھر 21. لیکن ہم دعاگو ہیں، اللہ کرے کہ وہ بہت جلد اسٹارٹ ہوں تاکہ یہاں کے لوگوں کو اس سے ایشوز حل ہوں. ان کے شہید اکرم بلوچ بقایا
पकाया जा राजा साईं कैसे हैं? ठीक है। मतलब कुछ सिस्टम नहीं हो सकते थे अब इसको अभी है ना देखते जो भी हुआ राजा हीरो ये प्ले कार्ड दिलवाने अपने केस के आपने वैसा आगे पीछे सबको दिलवाने हसनैन साईं को बुलवा लें हसनैन साहब आ जाए ना